اللہ کا فرمان ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 ہے، اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس حال میں کہ وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ توحید ربوبیت میں اللہ پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن توحید الوہیت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اور معلوم ہوا کہ اللہ نے انہیں مشرکین قرار دیا ہے جبکہ وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی خالق و رازق ہے اور وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، لیکن یہ اقرار ان کے لیے ذرہ بھی فائدہ مند ثابت نہ ہوا۔ توحید ربوبیت کا اقرار نہ تو انہیں دائرہ اسلام میں داخل کر سکا اور نہ ان کے خون کو حرام ٹھہرایا، کیونکہ انہوں نے توحید الوہیت کا انکار کیا اور اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی پرستش کی۔ اللہ نے رسولوں کو اس لیے نہیں بھیجا اور کتابیں اس غرض سے نازل نہیں کی کہ لوگوں کے سامنے توحید ربوبیت کا بیان کریں جس کے وہ پہلے سے اقراری تھے اور جو انسان کی فطرت میں رچی بسی ہے، بلکہ ان کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ وہ توحید الوہیت کو واضح کریں جو کہ تمام عبادتوں کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کو سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سورہ المؤمنون آیت نمبر 23۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لا الہ الا اللہ کے اقراری ہو جاؤ تو انہوں نے آپ کی اس دعوت کو توحید الوہیت پر محمول کیا، جس کی وجہ سے یہ کہتے ہوئے انہوں نے آپ پر اعتراض کیا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سورہ صاد آیت نمبر 5۔ کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا؟ واقعی ہی یہ بات بہت عجیب ہے۔ کتنی ہی حسرت ہے اس قوم پر کہ ان سے زیادہ ابو جہل لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم سے آشنا تھا، البتہ اس نے معرفت و آگاہی کے باوجود انکار کیا۔ کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو کلمہ توحید کے معنی و مفہوم سے نابالغ ہونے کی وجہ سے توحید کے منافی اعمال کے مرتکب ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، مردوں سے مدد طلب کرتے ہیں اور ان کے نام پر خون بہاتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے تھکتے نہیں ہیں، البتہ وہ اپنے عمل سے اس کے معنی و مفہوم کی مخالفت کرتے اور اللہ عزیز و برتر کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت و اطاعت کر کے توحید کے تقاضوں سے انحراف کرتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کی مخلوقات اور آسمان و زمین میں غور کرنے، پہاڑوں، سمندروں، نہروں، درختوں اور آفاق و انفس اور ربوبیت کے تمام تر مظاہر میں تدبر کرنے سے بندے کے اندر اللہ کی تعظیم کا جذبہ بڑھتا ہے، معرفت الہی میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر وہ مسلمان ہو تو توحید الوہیت پر کاربند ہو جاتا ہے، اور اگر کافر ہو تو دائرہ اسلام میں داخل ہو کر توحید کا پاسدار بن جاتا ہے، کیونکہ توحید ربوبیت کا اقرار کرنے سے توحید الوہیت کا اقرار لازم آتا ہے۔ چنانچہ جو انسان اس بات کا اقرار کرتا ہو کہ اللہ ہی رب، مالک، تمام مخلوقات کا خالق ہے، اس کائنات کا تنہا وہی مالک ہے اور وہی اس کی تدبیر فرماتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ الوہیت میں بھی اللہ کو یکتا جانے اور اس کے لیے تمام تر عبادتوں کو خالص کرے، اس عزیز و برتر ذات کے سوا کسی کے سامنے اپنی جبین نیاز خم نہ کرے۔ اللہ پاک فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، سورہ فصلت آیت نمبر 53۔ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا کے کناروں میں اور ان کے نفسوں میں دکھلائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے، اور کیا تیرا رب کافی نہیں اس بات کے لیے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين، سورہ لقمان آیت نمبر 10 اور 11۔ اس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جنہیں تم دیکھتے ہو، اور زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں ہلا نہ دیں، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلائے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا
پھر اس میں ہر طرح کی فصل ہم نے اگائی، اور یہ ہے اللہ کی مخلوق، تو تم مجھے دکھاؤ کہ ان لوگوں نے جو اس کے سوا ہیں کیا پیدا کیا ہے، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی کے اندر ہیں۔ مزید اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ آل عمران آیت نمبر 190۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیہم قل اللہ خالق كل شیء وهو الواحد القہار، سورہ الرعد آیت نمبر 16۔ یا انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے اس کے پیدا کرنے کی طرح پیدا کیا ہے، تو پیدائش ان پر گڈ مڈ ہو گئی ہے۔ کہہ دے اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی ایک ہے، نہایت زبردست ہے۔ بندہ اپنے عزیز و برتر رب کو اس کی شریعت اور کائنات کی آیتوں اور نشانیوں کے ذریعے جانتا اور پہچانتا ہے۔ شرعی نشانیوں سے مراد قرآن کریم اور سنت نبویہ ہیں۔ کائنات کی نشانیوں سے مراد مخلوقات ہیں، جیسے آسمان و زمین اور ان دونوں کے اندر اور ان دونوں کے درمیان رہنے والی مخلوقات۔ دوسرے الفاظ میں بندہ اپنے رب کی پڑھی جانے والی کتاب اور دیکھی جانے والی کتاب کے ذریعے پہچانتا ہے۔ پڑھی جانے والی کتاب سے مراد قرآن و سنت ہیں، اور دیکھی جانے والی کتاب سے مراد آسمان و زمین اور دیگر تمام تر مخلوقات ہیں جو کہ اپنے خالق اور عدم سے انہیں وجود بخشنے والی ذات پر دلالت کرتی ہے۔ کائنات کی نشانیاں ایک ایسی کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہیں جس سے انوکھے اور منفرد انداز میں بتایا گیا ہے، جو دیکھنے والے کو بھاتی ہے اور غور و فکر کرنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، سورہ طور کی آیت نمبر 35 ہے۔ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ اور اسی طریقے سے ابو الاتاہیہ کہتا ہے کہ نہایت ہی تعجب کی بات ہے کہ کس طرح بندہ اپنے معبود کی نافرمانی کرتا ہے یا ملحد اس کے وجود کا انکار کر بیٹھتا ہے، جبکہ ہر ایک چیز میں وجود باری تعالیٰ کی ایسی نشانیاں موجود ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ وہ یکتا اور تنہا خالق اور معبود ہے۔